تو میں اتنا ڈھیٹ ہوا کیوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے کہ مفتی صاحب آپ نے کیا 8 سال مدرسے میں شادی ہی پڑھی ہے، اس کے علاوہ کچھ پڑھا نہیں ہے کیا؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں دیکھو ہم جب مدرسے میں جاتے ہیں صرف پڑھتے ہیں، ضرب یضرب ضربن، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا، وہ صرف ہے. اس کے بعد عربی گرامر کا دوسرا پارٹ ہے نحو، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں جی عربی ادب کی کتابیں، نفت العرب ہے، مقامات حریریہ ہے، اس میں کہیں شادی کا تذکرہ نہیں آتا. پھر نحو کی عربی گرامر کی بڑی بڑی کتابیں شروع ہو جاتی ہیں، اس میں کہیں بھی شادی کا تذکرہ بولو نہیں آتا. پھر فقہ کی کتاب ہے، سب سے پہلے قدوری ہے، پھر شرح وقایہ ہے، کنز الدقائق ہے، پھر ہدایہ ہے، اس میں بھی کہیں شادی کا تذکرہ سوائے چند ایک مسائل کے کہیں بھی نہیں آتا. حدیث پڑھتے ہیں، اس میں کہیں تذکرہ نہیں آتا. تخصص کیا، اس میں کہیں تذکرہ نہیں آیا. تو یہ کہاں سے سیکھا آپ نے؟ یہ جو سیکھا ہے آپ نے کوئی فرشتہ سکھا کے گیا ہے؟ اچھا جن شیخ سے میں بیعت تھا پوری زندگی انہوں نے کبھی اس کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ وہ دوسری شادی کے خلاف تھے. وہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب وہ خلاف تھے دوسری شادی کے. جن شیخ سے اب میں بیعت ہوں، جو مجھے کہہ رہے تھے نا پاگل ہو جائے گا یہ تھوڑے دنوں میں، وہ دوسری کے قائل نہیں ہے، ان کی ایک ہے. خاندان میں ایسے ہمارے رواج نہیں ہے کہ میرے ابا نے کی ہو، میرے چاچا نے کی ہو، میرے پپا نے کی ہو، میرے خالو نے، کہیں بھی نہیں ہے. تو سوال کوئی خواب بھی مجھے نہیں آیا کہ مسلسل 3 دن تک ایک خواب آیا ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کسی ڈاکٹر نے کوئی غلط ٹیکا لگا دیا ہے جس میں شادی پڑھ کے پھونکا تھا، وہ ٹیکا انجیکٹ کر دیا ہے، یہ ہوا کیا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جو لوگ مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں. میں نے کہا آج میں اس سوال کا جواب دے دوں، تو آپ سننے کے لیے تیار ہیں اس کا جواب؟ یہ ہوا کا ونس اپون اے ٹائم کیا ہوا تھا کہ یہ میں آٹو پہ ہو گیا ہوں اب میں نا ٹھیک ہے نا، اب کیا ہو گیا ہے؟ اب میں آٹو پہ ہو گیا ہوں. اللہ نہ کرے ایک کا انتقال ہوا آٹو پہ، خود بخود شروع ہو جاؤں گا تلاش کرنا. ہوگا نہیں انشاءاللہ، آپ بے فکر رہیں. گھر والوں کو بھی میں کہہ رہا ہوں بے فکر رہیں، کیونکہ میری عمر سب سے زیادہ ہے گھر والوں میں، اب تو پورا میرا ہی چانس ہے جانے کا. تو لیکن یہ آٹو پہ میں آیا کیسے؟ یہ میں ایسے آیا کہ دوسری شادی جب میں کر رہا تھا، کوئی ضرورت تھی مجھے، تو اتنا پکا میرا ارادہ نہیں تھا دوسری کا بھی. میں نے ویسے ہی بات کر دی کہ میں دوسری کرنا چاہتا ہوں. دوست آپ گھر والوں کو تو چلو تکلیف ہوتی ہے، سمجھ میں آتی. دوستوں سے ذکر کر رہا ہوں، دوستوں کو تکلیف ہو رہی ہے. کیوں بھائی؟ علماء سے ذکر کر رہا ہوں، علماء غصے ہو رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جہاں جا رہا ہوں سب کہہ رہے ہیں کیوں بھائی؟ مجھے ہوا کہ یار اللہ نے جس کام کی اجازت دی ہے اس پہ اتنا منہ کیوں بن رہا ہے آپ کا؟ اتنی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ بیوی کو ہو سمجھ میں آتا ہے بھائی، اس کی محبت میں شرکت ہو رہی ہے، سوگن آ رہی ہے اس کو، وہ بالکل نیچرل ہے. پڑوسیوں کو کیوں ہو رہی ہے بھائی؟ بعض لوگ اللہ والے تہجد گزار وہ غصے ہو رہے ہیں. میں نے کہا بھائی یہ تو پھر مجھے وہ مثال یاد آئی کہ دیکھو آپ کا باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا. ہمارے والد صاحب جب بھی گھر آتے تھے 2 ریوڑیاں لاتے تھے. ہم چھوٹے بچے تھے نا، تو جب بھی آتے تھے 2 ریوڑیاں، 2 میرے لیے 2 دوسرے بھائی کے لیے. وہ ہمیں اب تک یاد ہیں، وہ لمبی والی ریوڑیاں نہیں ہوتی کہ ہم انتظار کرتے ابو آئیں گے گھر میں کچھ لے کر آئیں گے. آپ کے باپ آپ کے لیے مٹھائی لے کر آیا، آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے مٹھائی کھانے کا. آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ میں تیرے لیے مٹھائی لے کر آیا ہوں، تو اس میں 4 لڈو کھا سکتا ہے، اور آپ کا دل چاہ رہا ہے 8 لڈو کھانے کا. لیکن ابا نے آپ کو اجازت دے دی کتنے لڈو کھانے کی؟ 4 لڈو. آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے، اور آپ کا باپ کا مال ہے بھائی، باپ کا مال تو کیا کون کوئی چھوڑتا ہے؟ آپ کے ابا نے کہا بیٹا یہ تو میری طرف سے 4 لڈو ہیں، 4 رسگلے ہیں، پھوڑ دے کھا لے. وہاں پڑوسی بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اوئے اگر تو نے 1 لڈو کے بعد دوسرا کھایا نا مجھے بہت غصہ آئے گا. آپ اس کو بولو کہ کیوں بھائی، کیوں غصہ آئے گا آپ کو؟ مسئلہ کیا ہو رہا ہے اس میں؟ میری شوگر لیول بڑھ جائے گا. اس نے کہہ رہا ہے نہیں یہ کیا مزے کیوں اڑا، 1 لڈو کے بعد بس 1 مٹھائی بہت ہے نا، دوسرا لڈو کیوں؟ اب میں نے کہا میں نہیں کھا رہا. آپ کے والد صاحب پوچھیں گے بیٹا کیا مسئلہ کیا ہوا ہے، تمہیں نہیں پسند ہے تو بتا دو. نہیں ابا مجھے دل بھی چاہ رہا ہے، مجھے پسند بھی ہے. وہ منع کر رہا ہے. ابا رکھ کے ایک تھپڑ لگائے گا کھینچ کے، بولے گا میں تیرا باپ ہوں، میں اپنے پیسوں پہ تیرے لیے ایک چیز لے کر آیا ہوں، تو یہ کہہ دیتا میرا دل نہیں چاہ رہا، یہ ابا 2 لڈو کھاؤں گا تو نیند بہت آئے گی، سوتا رہوں گا میں افورڈ نہیں کر سکتا 2 لڈو، فی الحال 1 لڈو میرے لیے کیا ہے کافی ہے، میں 2 رسگلے نہیں کھا سکتا. میں کہتا چلے یار تیری مرضی، لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کھا لے، میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا، اور پڑوسی کہہ رہے کہ نہیں کھا. اب یہ میری توہین ہے. اب یہ کس کی توہین ہے؟ اس کے کہنے پر میری پیشکش کو ٹھکرا رہا ہے. تو ابا لگائے گا کھینچ کے کیا تھپڑ. سوچا میرا دل چاہ رہا ہے 2 لڈو کھانے کا. ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ کیا خیال ہے؟ ہر مسلمان کا دل 4 لڈو کھانے کا. مجھے دیکھو ہاتھ کھڑا کرو، آج یہ سبق ہو رہا ہے تمہارا. جس کا دل چاہتا ہے 4 لڈو کھانے کا وہ ہاتھ کھڑا کرے. سب کا دل چاہتا ہے بھائی، لیکن کیوں نہیں کھاتے بھائی؟ مسائل کھڑے ہوں گے، شوگر لیول کیا ہو جائے گا، یعنی مطلب لڑائیاں ہوں گی بیویوں کی، سسرال گن گے. ٹھیک ہے کوئی کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. تو اللہ میاں نے کہا تم 4، بیگم بھی لڈو ہی کی طرح ہوتی ہے یار. اللہ میاں نے کہا تم 4 لڈو کھا سکتے ہو.
آپ کہہ رہے ہو اللہ تو نے پرمیشن دے دی, اے اللہ تیرا بہت بہت شکر, لیکن جب میں دوسرا لڈو کھاؤں گا پہلا لڈو مجھے نہیں چھوڑے گا, وہ میرے سر پہ برسنا شروع ہو جائے گا, میرے میں ہمت نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, آپ میں ہمت بھی ہے, آپ کا دل بھی چاہ رہا ہے کھاؤ, ایک صاحب بول رہے ہیں کہ نہیں کھا, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, مولوی صاحب کو تکلیف ہو رہی ہے, پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے. اب کیا ہوگا؟ اب اگر آپ نہیں کھاؤ گے نا, پھر یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. اللہ کہہ رہے ہیں میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہا میرے کہنے سے, لوگ چونکہ اس کو برا سمجھ رہے ہیں, تو لوگوں کے برا سمجھنے سے تو نے بھی برا سمجھنا شروع کر دیا. اب اللہ لگائے گا تھپڑ آپ کو. نہیں آئی میرا, میں تو اس میں شیخ کو بھی کہتا ہوں لفٹ نہیں کراؤ. شیخ ناراض ہوتا ہے, ہونے دو ناراض, اس کو حق نہیں ہے آپ کو روکنے کا. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں میرے پیر و مرشد نے منع کیا. میں کہا پیر و مرشد کیسے روک سکتا ہے بھائی, خدا نے اجازت دی ہے یار, تم نے پیر کو خدا سے بڑا بنا لیا کیا؟ اللہ نے قرآن میں کہا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ, 2 لڈو 3 لڈو 4 لڈو. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا 2 لڈو 3 لڈو 4, 2 3 3 4. یہ ترغیبی انداز ہے. ہم کہتے ہیں ابے 2 کیا, 2 بھی کھا, 3 بھی کھا اور 4 بھی کھا, بشرطے کہ لڈو ہضم کر لے. تو یہ تیرا ہے, ٹھیک ہے, ہضم بھی کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا. ایسا نہ ہو بہت سے لوگ کمزور ہوں, وہ 4 لڈو کھا کے پڑے ہوئے ہوں 4 شادیاں کر کے. جیسے ہمارے ایک دوست تھے بہت ہی باریک, میرا شاگرد تھا, وہ بہت باریک تھا. میں جب 4 شادیوں کی بات کرتا ہوں ایک دم جوش میں آ جاتا ہوں نا, ایک دم اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار, میں ایک دم کہتا ہے ریلیکس اسٹائل تھا میرا. میں نے کہا یہ آپ کائنڈلی آپ کے لیے نہیں ہے, مذاق تھا بے تکلف. پھر میں ٹاپک چینج کر کے پھر میں آتا 4 3 وہ ایک دم پھر میں کہتا بھائی یار آپ کیا کر رہے ہو یار آپ. پھر میں اسے کہتا دیکھو آپ اس شرط پہ کرو کہ گلوکوز کی 4 بوتلیں نا پہلے احتیاطاً چڑھوا لینا. خیر وہ تو مذاق ہوتا ہے. تو مجھے یہ ہوتا تھا کہ یار جس خدا نے مجھے اجازت دی ہے تو پڑوسی کون ہوتا ہے روکنے والا, دوست کون ہوتے ہیں برا ماننے والے, ایسی کی تیسی. یار ریئیکشن جو ہے نا لوگوں کا, اس نے مجھ میں کانفیڈنس پیدا کیا. میں نے کہا اب یہ ایمان کا مسئلہ بن گیا ہے, اب اللہ کے مقابلے میں مخلوق کو ویلیو دینا یہ بنتا نہیں ہے, جاؤ ایسی کی تیسی. تو یہ ہے, اور بھی اس پہ بہت کچھ کہنے کے گھر والے غصے ہوتے ہیں. اچھا بھائی مودی ابھی کچھ دن پہلے میرا کلپ آیا, گھر والوں نے بھیجا, بولا بس کر دیں شادی آپ, یار ہو گئی نا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ آرام سے. میں نے کہا ابھی میں آٹو پہ ہو گئی ہوں, کیا کروں آٹو پہ ہو گئی. اچھا بھائی یار یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو مصروف بھی ہیں. دیکھو ویلا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے, ہمارے نبی سے زیادہ کوئی مصروف ہوگا؟ یہ نکاح, اولاد کی پیدائش, یہ سب ایسی چیزیں جو سارے کاموں کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا رہے, سارے کام بھی ہوتے رہے, یہ بھی ہوتا رہے, اور پڈے بھی ہوتے رہے, جھگڑے بھی ہوتے رہے, لڑائیاں بھی ہوتی رہے, سلو بھی ہوتی رہے, پٹتے بھی رہو کٹتے بھی رہو, یہ سب چلتا رہے گا. اسی میں ہنسی خوشی زندگی کیا ہو جائے گی گزر. پھر بھی اس کی برکتیں زیادہ ہیں کیونکہ 4 لڈو بھی تو ملیں گے نا آپ کو, اس کو بھی تو دیکھو نا یار. اب کوئی خدا نخواستہ ہے ہی نامرد, اس کو لڈو کھانے کا شوق ہی نہیں ہے, تو اس کی تو پھر میں, لیکن جو بھی مرد ہوگا نا, خدا کی قسم رسگلے میں اللہ نے اتنا لڈو پن نہیں رکھا, لڈو میں اتنا لڈو پن نہیں ہے. مرد کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے عورت کو بنایا اور بیوی کو بنایا ہے. سب سے زیادہ اٹریکٹیو اللہ نے کس کو بنایا؟ مرد کے لیے عورت کو. یہ ایک حقیقت ہے جس کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے. تو اللہ نے یہ کہا کہ ناجائز طریقے سے مت جاؤ, حلال طریقے سے جاؤ, ان کی ذمہ داری اٹھاؤ, بیوی بناؤ, گدے گھوڑوں والا کام نہ کرو فزیکل ریلیشن, بلکہ بیوی بناؤ, اس سے تمہیں اولاد ملے گی. محبت بیوی سے ایسی محبت, انسان بیوی جتنی بھی لڑاکا ہو بھائی پھر بھی محبت کرتی ہے, جتنی بھی ٹینشن دیتی ہو, بلکہ وہ محبت کی وجہ سے ہی ٹینشن دے رہی ہوتی ہے. اور ہمارے کائنات اپڈیٹ یوٹیوب چینل کو برائے مہربانی سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ہی خوبصورت ویڈیو بار بار ملتی رہیں آسانی کے ساتھ.